حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمجھا ہم کو رہے ہیں، لیکن بات جانوروں کی کر رہے ہیں۔ کل شیر کی بات ہو رہی تھی کہ جانور اس کو توکل کی راہ پر چلانے کی کوشش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسباب کو چھوڑ دو۔ اب بھی جانور یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سارے بولے کوشش کرنا حریص، حرص، طمع، لالچ رکھنے والے لوگوں کا کام ہے۔ اب انہوں نے بات ایک پوائنٹ کی ہے، جتنے بندے دنیا میں محنت کر رہے ہیں روٹی کمانے کے لیے، جن کا کاروبار چل رہا ہے، مزید طمع لالچ رکھ رہے ہیں، مزید کمانا چاہتے ہیں، اب وہ تو یہ سوچیں گے یہ بات ہم کو لگ رہی ہے کہ سب بولے کوشش حریص لوگوں کا کام ہے، تو وہ زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اللہ والا ہوتا ہے وہ تو ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کوشش کرنے کی۔ اگر اسباب اختیار کرنا مفید ہوتا، فائدے کا کام ہوتا، تو لاکھوں انسان جنہوں نے اسباب اختیار کیے محروم کیوں ہیں؟ اوورآل پاکستان میں ان امپلائمنٹ کیوں ہے؟ اوورآل دنیا میں لوگ غریب کیوں ہیں؟ سارے محنت کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کو زیادہ نہیں ملتا، تھوڑا ملتا ہے۔ فیکٹری اونر ایک ہوتا ہے، نیچے فیکٹری میں کام کرنے والے ملازم زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جنہوں نے اسباب اختیار کیے محروم کیوں ہیں۔ لوگوں نے ہزار کوششیں کی، لیکن انہیں وہی ملا جو ازل سے ان کے لیے مقرر ہوا۔ ازل سے جو مقرر ہوا ہمیں نہیں معلوم کہ کیا مقرر کیا گیا۔ ہم نے ہمیشہ کمانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے، اپنے حقوق العباد ادا کرتے ہوئے، اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیتے ہوئے، جس کا جو وقت ہے اس کو دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم دوستوں کو وقت دے رہے ہیں، گھر والوں کو وقت نہیں دے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر کے معاملے میں مینیجریل جاب نہیں رکھتے، مینجمنٹ نہیں کرتے، لیکن باہر ہم مینجمنٹ کا درس دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی مینجمنٹ ہونی چاہیے، ہمارے باہر بھی مینجمنٹ ہونی چاہیے، یعنی ہر معاملے میں، جو مکھی معاملے میں ہمیں مینج کرنا ہے اپنے آپ کو۔ تو جو ازل سے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہی ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ازل میں جو لکھا ہوا ہے لیکن معلوم کوئی نہیں ہے کہ کیا ملے گا۔ سب اپنی تدبیر اور کام سے عاجز آ گئے۔ اسے کوشش کرنا وہم میں مبتلا ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور میں نے کل بھی بتایا تھا، ہر ایک انسان کے اندر شیطانی اور رحمانی قوتیں کام کرتی رہتی ہیں۔ اچھی صحبت میں رحمانی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، اچھی صحبت میں نورانی کیفیات پیدا ہو جاتی، اچھی صحبت میں ایمان تازہ ہوتا ہے، اس لیے حق بات کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک انہوں نے مثال دی، یعنی کہ ایک بولا صبح سویرے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں؟ اس نے کہا کہ حضرت اسرائیل نے بڑی خوفناک نظر سے مجھے دیکھا ہے۔ اسرائیل ملک الموت علیہ السلام نے بڑی خوفناک نظر مجھ پر ڈالی ہے۔ انہوں نے پوچھا اب تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا ہوا کو حکم دیں کہ مجھے ہندوستان لے جائے، شاید میری جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اسے ہندوستان میں لے جا کر چھوڑ دے۔ ہوا اسے سومناتھ لے گئے۔ اب اتنی بار وہ بات کو بند کر کے اگلی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اب افلاس سے لوگ بھاگتے ہیں، بھوک سے لوگ بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ حرص اور خواہش کا لقمہ ہے۔ غریبی سے کوئی نہیں ڈرتا، کسی بندے کو غریبی کا ڈر نہیں ہوتا۔ غریبی میں اگر ایمان مل جائے، توکل مل جائے، یقین مل جائے تو غریبی کا کوئی ڈر نہیں، ورنہ حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ غریبی سے بچو، یہ کفر تک پہنچا دیتی، انسان کو منکر بنا دیتی ہے، انکاری بنا دیتی ہے۔ اس لیے غریبی سے بچنا چاہیے، لیکن وہ غریبی جو ایمان کے ساتھ ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ غریبی جس میں شوق ہو
کہ میرے پاس جو کچھ ہو وہ میں اللہ کی راہ پر لگاؤں، یہ اس سے بھی بڑی بات کہ انسان غریب ہو مگر شوق رکھتا ہو کہ یا اللہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے میں لگانا چاہتا ہوں۔ جیسے میں کئی دفعہ سمجھاتا ہوں، یہ نہیں سوچنا کہ میرا 1 کروڑ کا انعام نکلے گا تو میں 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں لگاؤں گا۔ اگر تیرے پاس 1000 روپیہ ہے تو اس میں 10 روپے لگا، بنسبت اس کے بندہ بڑی چھلانگ لگانے کی کوشش کرے، جو اس کے پاس اسباب ہیں اس میں سے لگانا چاہیے۔ اس لیے اب افلاس سے لوگ بھاگتے ہیں کیونکہ وہ حرص اور خواہش کا لقمہ ہے۔ افلاس کا ڈر اس شخص کے خوف کی مثال سمجھ اور حرص اور کوشش کو ہندوستان سمجھ۔ دوسرے دن دربار لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت اسرائیل سے پوچھا، تو نے اس مسلمان کو غصے سے کیوں دیکھا تھا؟ ان کو ریکا تو بھائی سی ہوں، انہیں آ کے میرے کو شکایت کی سی۔ تو انہوں نے کہا کیونکہ جب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں نا، ہر کوئی بندہ یہ اپنے اندر سوچ رہا ہوتا ہے شاید یہ بات مجھے لگی، بات ہر ایک کوئی لگتی ہے، بات ہر ایک کوئی لگتی ہے، ہاں ہائی لگتی ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا 40,000 روپیہ مل جائے گا، دوست تھا، میں کہا بالکل مل جائے گا، میرے پاس پیسے موجود تھے۔ میں کہا لیکن شرط ایک ہوگی۔ کہنے لگا وہ کیا؟ میں کہا پیسے واپس کر یا نہ کر مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، پیسے واپس کر یا نہ کر مجھے چھوڑ کے نہیں جانا۔ اس نے یہ شرط آسان سمجھی، کہنے لگا جی منظور ہے۔ میں نے اسے 40,000 روپے دے دیا، کہنے لگا جی میں 2 ماہ بعد واپس کر دوں گا۔ 2 ماہ کے بعد نہیں، 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 5 ماہ بعد واپس اس نے کر دی۔ لیکن مجھے کہنے لگا اگوں تو تڑے کو پیسے نہیں لینے۔ میں کیوں؟ کہتا جڑا واز کرتا سا لگتا ہے، من لگتا ہے، حالانکہ وہ جب بیٹھا ہوتا تھا میں اس طرح کا واز ہی نہیں کرتا تھا، یعنی پیسوں والا واز ہی نہیں کرتا تھا، لیکن وہ یہ محسوس کرتا تھا ہر گل من لگتی پہ۔ اس لیے جب بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے نا تو ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک بات مجھے لگی، یار بات لگانی مقصود ہو تو میں ڈائریکٹ آپ سے بات کر سکتا ہوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں، میں کوئی ڈرپوک آدمی تھوڑی ہوں کہ میں منہ پر نہیں کہہ سکتا، میں سیدھا آپ کو بات کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا یہ بات اس طرح ہے، تم کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ تو ایک جب آ رہی ہوتی جو درمیان میں سے آتی جائے، دل میں الہام ہوتا ہو تو میں بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ یار میرے ساتھ ایسے ہوا، میرے ساتھ ایسے ہوا۔ اپنا تجربہ بھی بیان کرنا چاہیے نا، کیونکہ ایک تو ہے آپ کی زندگی کہ آپ نے سنا، آپ نے کیا کیا، اصل وہ کہانی ہے، اسے سب سے بڑی بات آپ کی ہوگی۔ تو دوسرے دن دربار لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، تو نے اس مسلمان کو غصے سے کیوں دیکھا تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنے گھر بار سے الگ ہو جائے؟ انہوں نے جواب دیا، اے لازوال جہاں کے بادشاہ، اس نے غلط سمجھا ہے۔ میں کہ جیسے ہر گل میری نہ سمجھا کرو، غلط بھی سمجھ لینا بندہ، اس نے غلط سمجھا ہے اور اس کو اس کے خیال نے غصہ دکھایا۔ کتنے اندر کی بات انہوں نے کی ہے، غصہ کہاں سے آتا ہے؟ خیال سے۔ تو اس لیے اس کے خیال نے اسے غصہ دکھایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ہی اس کی جان ہندوستان سے نکالنے کو کہا تھا، کہہ دی جان کرنی ہندوستان، تو آرڈر آیا ہو گیا سے۔ میں اس کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا، میں انہوں حیرانگی نے دیکھا، غصے نے تو دیکھے نہیں، میں اس کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا اور فکر میں ڈوب گیا کہ 100 پر ہوں تب بھی یہ موت کے وقت پر ہندوستان نہیں پہنچ سکتا۔ میں جب حکم کے مطابق اس کی جان لینے ہندوستان پہنچا تو میں نے اسے وہاں پایا، تو ہویا کی سی؟ انہیں سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، مینو اسرائیل نے نا گھوٹ کے دیکھا، انہیں کہ چاہنا کی کہنا مینو میرے گھر چھڑ دے ذرا، ہوا نو حکم دیو، ہوا انج کر کے لے گئے۔ تو وہ سوچ رہے سن کہ جان تو میرے قبض کرنی ہے ہندوستان، موجود اتنے وے۔ اب سارے کے سارے یہ اپنے اندر غور و فکر کریں، سانو تدبیر گھما کے آخر منہ دے منہ سے لے کے جاندی، لے کے موت دے منہ سے جانا ہوتا، یعنی وہ تدبیر ہمیں گھماتی رہتی ہے، ہم کہتے ہیں ایسے بچ جائے، ایسے بچ جاؤ۔ جتنی باتیں وہ کر رہے ہیں نا، ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہتا نہیں یار صبح صبح واک کرنی ہے، دوائی کھانی ہے، میں جو ہے نا اپنی صحت بنانی ہے۔ ایک بندہ کہتا چھوٹو پر ہاں موتیں آنی ہیں، پھر کہڑی گل؟ اب دونوں میں سے ٹھیک کون ہے؟ میرے نزدیک وہ جو دوائی کھا رہا ہے، کیونکہ وہ احتیاط کر رہا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب موتوں آنی ہے، وہ تو آنی ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر جسم پر پھوڑا ہو جائے تو وہ پھوڑے کا تدارک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کہ کہنا چاہیے پھر کیا ہے بڑھنے دو؟ نہیں، اس کا تدارک کرنا چاہیے. اس لیے اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے ولی جستی کا حق کا کہ تمہارے جسم کا بھی حق ہے، اس کا حق ہے کہ اسے صحت مند رکھا جائے تاکہ یہ عبادت کر سکے. اب ان سے پوچھو نا جن کے کمر میں درد ہے، جن کے اعصاب جواب دے گئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں یا بس نماز پڑھ لیتے ہیں، کبھی بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں. اب وہ پریشان ہیں اس معاملے میں، اور جو اپنے آپ کو زیادہ دیر تندرستی میں رکھ کر عبادت کرتا رہے وہ اچھا ہے. اور صحت بھی تو ایک نعمت ہے اللہ کریم کی، یا اللہ صحت دینا تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو اس لیے انہوں نے کہا اس کے خیال نے اسے جو ہے نا پریشان کیا ہے. میں تو یہ سوچ رہا تھا یہ پہنچے گا کیسے، اور جب میں وہاں پر پہنچا مقررہ وقت میں تو یہ وہاں پر موجود تھا. اے انسان دنیا کے تمام کاموں کو اس پر قیاس کر لے اور دیکھ کہ ہم کس سے بھاگیں، اپنے آپ سے؟ یہ ناممکن ہے. ہم کس سے سرتابی کریں؟ خدا سے. یہ تو تباہی ہے. وقت دوڑ رہا ہے، ہم بھی دوڑ رہے ہیں، کبھی وہ کام، کبھی وہ کام، کبھی وہ کام. اور بچے کھیلتے ہیں نا وہ سانپ والی گیم کھیلتے تھے، وہ سانپ ایسے کر کے آگے تھوڑا سا کھانا آتا ہے، وہ کھاتا ہے، پھر ایسے بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ پوری سکرین میں جب آ جاتا ہے تو مر جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم کھاتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، پھر آخر پہ مر جاتے ہیں. نہ کھانا چھوٹ سکتا ہے، نہ موت چھوٹ سکتی، نہ ہم یہ کہہ سکتے بس یا اللہ ہو جا بنا دے کہ بھوک پیاس ہی نہ لگے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. ایسا بھی نہیں کہہ سکتے یا اللہ مجھ سے نمازی معاف کر دے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. جو سیٹ پیٹرن ہے اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. بھاگ کوئی نہیں سکتا. بھاگنا ہے تو اللہ کی طرف بھاگو. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو تو اللہ کی طرف دوڑو. راہ ایک ہی ہے. موت سے بچ تو نہیں بندہ سکتا، لیکن اللہ کی طرف دوڑنے سے زندگی آسان ہو جاتی. اور اللہ کریم جو بندہ اس پر یقین رکھ کے مختلف تجربے کرتا ہے نا اپنی زندگی کو سیکھنے کے لیے، تو کامیابی اسی ملتی ہے جو تجربے کرتا ہے. جو ڈرتا ہے اس کو نہیں. وہ کاروباری انسان جو رسک لیتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ رسک ہی لیا نا، مال چلا کے پھر کیا ہوگا؟ رسک تو لینا چاہیے نا. جو ڈرتے رہتے ہیں زیادہ تر نوکری پیشہ لوگ، وہ رسک نہیں لیتے، کیونکہ وہ رسک لیتے نہیں. وہ کہتے ہیں یار اگے چھوڑی جی آمدنی ہے، لگ گئی تو پھر کہڑی گل. لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں. آگے میں ایک لطیفہ سن رہا تھا، بلکہ پڑھ رہا تھا. وہ کہنے لگا کہ ایک بندہ جوتے پالش کر رہا تھا، تو ایک سی او، بینک کا سی او جو ہے نا اس کے پاس آیا اور کہا جوتے پالش کر دو. جوتے پالش کر دو. اس نے کہا کہ آج کل اسٹاک ایکسچینج کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ اس نے بے اتنائی سے کہا تجھے کیا لینا دینا اس سے؟ کہتا جی میرے بینک میں آپ کے 2 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں. اس نے جا کے پتہ کیا کہ آصف جو پالش والا ہے اس کے کوئی پڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں ہاں جی یہ ہمارا بڑا نمائندہ ہے، معتبر گاہک ہے. اس نے اس کو بلا بھیجا کہ آپ آئے ہماری میٹنگ میں، بورڈ کی میٹنگ ہے، آپ کے تو پیسے پڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی زندگی کا معاملہ سنائے. اس نے کہا جی میں بڑا بھوکا تھا تو 1 روپیہ مجھے ملا. جب 1 روپیہ ملا تو میں نے اس کا ایک سیب لیا. اب سوچا کہ سیب کھا لوں کہ بیچ دوں، تو میں نے سیب بیچا. پھر میں 2 سیب لے لیے، 1 کھا لیا 1 پہ. پھر میں اس طرح بوٹ پالش کرنے لگ پڑا. لیکن جو اصل بات انہوں نے بتائی، کہنے لگا پھر یہ ہوا کہ میرا بھائی منشیات بیچتا تھا، وہ مر گیا تو 2 کروڑ چھوڑ گیا تھا. کہانی اچھی لگی. وہ 2 کروڑ کی کہانی اس کی اپنی نہیں تھی. جو اصل مسئلہ تھا کہ وہ بھائی منشیات فروش تھا، وہ چھوڑ گیا تھا. تو اس کو بلا کر پوچھ رہے تھے تو نے یہ پیسے کیسے حاصل کیے؟ ہم جب اتنی دیر تک سنتے ہیں، آخری کہانی جو ہوتی ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے. اگو آپ پہ سمجھ لو یار، میں تو یہاں سمجھانے ہی بیٹھا ہوں نا. اپنی محنت سے جو کمائی کی جاتی ہے اس میں 2 کروڑ پیدا کم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کریم ہوتا ہے برکت دے دے. ورنہ زیادہ تر جو ہوتا ہے نا مسائل ہیں اس زندگی میں. رکشا چلاتے رہتے ہیں شاہ جی ساڈے، بھرتے رہتے ہیں، ادھر کا سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر. پھر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے. اب پھر وہ شیر کی طرف واپس آئے جو اس کو جانور لالچ دے رہے تھے کہ کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو ساڈے کول پیسہ لے تھوڑا جا بیٹھ بس، ہمیں نہ کھا. شیر نے کہا انبیاء رسولوں کی کوشش، نیکوں کی کوشش، مومنوں کے جہاد دیکھو کس لیے تھے. تم کہتے ہو کوشش نہ کرو.
اللہ نے ان کی کوشش درست کر دی، کیونکہ بھلے کی ہر شے بھلی ہوتی، بھلے کی ہر شے بھلی ہوتی. جیسے میں کہا کرتا ہوں، سچا ہر رشتے میں سچا ہوتا ہے، سچا ہر رشتے میں سچا ہوتا ہے. جو ایک رشتے میں سچا دوسرے میں نہیں کھوٹا ہوتا وہ سچا نہیں ہوتا. سچا ہر رشتے میں سچا ہوتا ہے، اور سچا اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کس کا حق کتنا ہے، ماں کا، بیٹی کا، بیوی کا، بہن کا، بیٹے کا کتنا حق ہے، وہ ہر ایک کو حق دیتا ہے. اس لیے سچا ہر رشتے میں سچا ہوتا ہے. اگر کوئی اس کے سامنے زیادہ مانگنے کی کوشش کرے حق، وہ کہتا نہیں تیرا بنتا نہیں، اس طرح میں سچا نہیں رہوں، جس کا جتنا ہے میں نے اتنا دینا. اس لیے وہ سمجھا رہے ہیں کہ مومنوں کے جہاد نے اللہ نے ان کی کوشش درست کر دی، کیونکہ بھلے کی ہر شے بھلی ہوتی. انہوں نے کوششوں سے کامیابیاں حاصل کی. اگر ہم اپنی زندگی کا بھی مطالعہ کریں گے تو ہم نے کوشش کی، جس طرف بھی رخ کیا اللہ نے پورا کر دیا. جو بات چاہی وہ ہوگی. تو میں اس لیے کہتا ہوں یا اللہ میرے گھر کو جنت بنا دے. اور مانگنے میں حرج کیا ہے بیٹے؟ جنت کہاں ہوتی ہے؟ جنت وہ ہوتی ہے جہاں آپ خواہش کریں چیز مل جائے اپنی اوقات کے مطابق ہی. میں نہیں یہ کہتا وہ جنت کے پھل آ جائیں گے، یعنی جنت وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ خواہش کریں آپ کو چیز مل جائے، آپ کی خواہش پوری ہو جائے، وہ ہوتی ہے جنت. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کریم سے مانگنا چاہیے یا اللہ میرا گھر جنت بنا دے. اور یہ خواہش بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، خیال بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، نقطے بھی اللہ پیدا کرتا ہے. جب بندہ معرفت کے مقام پر ہوتا ہے تو اس کے اندر جو نقطے پیدا ہوتے ہیں ہر ایک کے اندر ہو سکتے ہیں، پر ہر ایک کے اندر نقطے وہ ذرا متفرق قسم کے ہوتے ہیں. کبھی اسے دنیا کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، کبھی اس کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. وقت نہیں چھوڑتا کسی کو، وقت ایسے کر کے حرکت میں رہتا ہے. بندہ جو ہے برکت تلاش کرنے کے لیے حرکت کرے گا تو فائدہ مند رہے گا. اے عقل مند جس قدر ہو سکے کوشش کر. جہاد تقدیر الہی کا مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی تقدیر الہی نے ہم پر رکھا ہے. محنت کرنا تقدیر الہی کی وجہ سے کہ محنت کر تجھے کچھ ملے گا. اگر بچہ کہے میں نے پڑھنا ہی نہیں، یا اس طرح لے لیں، کوئی بندہ کہتا ہے مزار پر جاؤں تو میری خواہش پوری ہو جاتی ہے، میرا کام بن جاتا ہے، تو جا کر وہاں پر درس نظامی کر لے، وہیں پر ایم اے اسلامیت کر لے، وہاں سے ڈگری لے لے. نہیں ملتی تو کیا ملتا ہے؟ جیسے میں آگے بھی سمجھایا کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا آنکھوں کے اندھوں کو بھی آنکھیں دے سکتے تھے، ٹھیک ہے، ٹوٹی ہڈیاں بھی جوڑ سکتے تھے لعاب شریف کے ساتھ. جب وہ سب کچھ کر سکتے تو ان کے مزار پر جانے والے اب بھی وہاں پر سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ طاقت وہی ہے، طاقت وہی ہے. یہ نہیں کہ موضوع ختم ہو گئے، لیکن سبب کو اختیار کرنا پڑے گا. تجھے ہسپتال جانا پڑے گا، اپنی ٹوٹی ٹانگ لے کر تو مزار پر نہیں جائے گا. یہ تو ایک جیسے ہندوؤں کا طریقہ کار ہے نا، ہم نے بھی یہ رکھا ہو. اہل حدیث اس معاملے میں جھوٹ نہیں کہتے، وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم بھی وہاں پر جا کے چادروں کی چادریں چڑھا دیتے ہیں، وہاں پر جو رقص ہو جاتا ہے، وہاں پر جو ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں. اصل تو صرف 2 روپے بات تھی کہ بابے کے مزار پر جا کر اللہ سے مانگنا کہ یہ تیرا بابا اس کے صدقے میں عطا کر دے، اتنی سی بات تھی. یا یہ کہنا یا رحمت اللہ العالمین، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اللہ العالمین بنایا ہے تو آپ کی مہربانی سے اللہ مجھے کچھ عطا فرما دے، تب بھی ٹھیک ہے. ان کو پکارنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ توسل اور وسیلہ ڈالنا، ورنہ 24 گھنٹے کام کون بناتا ہے؟ اللہ. اللہ کے سوا کوئی کام نہیں بناتا. جہاد تقدیر الہی کا مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی تقدیر الہی نے ہم پر رکھا ہے. تیرا سر پھٹا ہوا نہیں ہے، اس کو نہ باندھ. تیرا سر پھٹا ہوا نہیں ہے، اس کو نہ باندھ. کچھ کوشش کر لے پھر آرام کر. کیسے انہوں نے عجیب انداز میں سمجھایا ہے کہ سر پھاٹیا نہیں ہے تو بنے گا، تو بننے کا کدوں؟ اگر سر پھاٹیا ہوئے گا پھر کوشش کرے گا نا باندھنے کی، کہ سر پھٹا ہی رہنے دو گے؟ کوشش کرنی پڑے گی. اس لیے ہر کام میں کوشش کرنی پڑے گی. جیسے سر پھٹا نہ ہو تو اسے نہ باندھ. اس پر بھی ایک واقعہ یاد آ گیا نا. ایک بندے نے سر پر پٹی باندھی ہوئی، کہا کیا ہوا؟ کہتا سر درد کرتا ہے اس لیے پٹی باندھی ہوئی. کہتا کبھی شکر کی پٹی بھی باندھی ہے؟ ہم اسی وقت پٹی باندھی جب سر میں درد ہوتا ہے کہ رک جائے گا سر کا درد، لیکن کبھی شکر کی بھی پٹی باندھنی چاہیے نا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے. اور اللہ کا شکر کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں.
اور ہم دعا کریں گے یا اللہ ہمیں ان شکر گزار بندوں میں شمار فرما جو تھوڑے ہیں. ہم ان میں سے ہونا چاہتے ہیں جو تھوڑے ہیں. اور جو شکر کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم اور دیں گے. تم شکر کرو گے ہم اور دیں گے. جس نے دنیا کی جستجو کی اس نے باطل کی جستجو کی. اس میں دو چیزیں آتی ہیں. جس نے دنیا کی جستجو کی، جو دنیا کے ساتھ دین کی جستجو کرتا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. ہمیشہ ایک لفظ سننے سے ہم ٹیڑھے میڑھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر انہوں نے کہا جس نے دنیا کی جستجو کی اس نے باطل کی جستجو کی، اور جو دنیا داری بھی دینداری کے مطابق کرتا ہے اس نے حق کی جستجو کی. اس لیے دنیا داری بھی دینداری کے مطابق ہونی چاہیے. جس نے دنیا کی جستجو کی اس نے باطل کی جستجو کی. جس نے آخرت کی جستجو کی اچھی حالت کی جستجو کی. دنیاوی کام کی تدبیر کرنا بیکار ہے. دنیا چھوڑنے میں تدبیر کر، یہ دنیا قید خانہ اور ہم قیدی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. قید خانے میں ہم موجود ہیں، اور جو قید خانے میں ہو وہ اپنی مرضی سے کھاتا پیتا نہیں ہے. لیکن جس قید خانے میں ہم ہیں اپنی مرضی سے بہت کچھ کھا لیتے ہیں، کیونکہ اس قید خانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب دیے ہیں، اس کے مطابق ہم جو دل کرتا کھا لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم کھا نہ سکیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں جو چیز موجود ہے وہ کتنی بھی مہنگی ہم کھا لیتے ہیں، کہیں سے بھی ملتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. بلکہ دوسروں کو بھی کھلا دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. وہ کاشف بھائی میں ان سے سیکھ لیتا ہوں، وہ کئی چیزیں کھلا دیتے ہیں تو میں بھی کہتا ہوں ان سے سیکھ لینا چاہیے، ہمیں بھی کھلانے والا بن جانا چاہیے. جس نے دنیا کی جستجو کی اس نے باطل کی جستجو کی. جس نے آخرت کی جستجو کی اس اچھی حالت کی جستجو کی. دنیاوی کام کی تدبیر کرنا بیکار ہے، دنیا چھوڑنے میں تدبیر کر. یہ دنیا قید خانہ اور ہم قیدی ہیں. یہاں سے آزادی کے لیے سرنگ لگانے میں کوشش کر. یہ ہم سرنگ ہی تو لگا رہے ہیں بیٹھ کے. یہ سمجھانا کس لیے؟ سرنگ لگانے کے لیے. پہلے بتائیں گے تو اگلا سمجھے گا نا. کسی کام کو سیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے سرنگ لگانی. جب اسے سمجھ آتی ہے پھر وہ سرنگ میں داخل ہو جاتا ہے. اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ فلاں کام کرنے سے میرے گھر میں جتنے کام ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ کے ہوتے ہیں، جو انجوائمنٹ کے ہوتے ہیں وہ میری اولاد کے ہوتے ہیں. نہیں بات سمجھ؟ میرے گھر میں جتنے کام ہوتے ہیں نا، کوئی چیز لینی دینی، فلاں کرنا، فلاں کام کرنا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ سارے مینجمنٹ کے ہوتے ہیں. جو انجوائمنٹ کے ہوتے ہیں وہ میری اولاد کے ہوتے ہیں، کیونکہ انجوائے تو انہوں نے کرنا ہے نا. ہمارا تو انجوائمنٹ ہے ہی نہیں، ہم تو قید خانے میں ہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ ان کے لیے مینج کرنا کہ یار یہ چیز ایسے پڑی رہ کے تو یہ نہ ہو جائے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ہر چیز مینج کرنی پڑتی. یعنی ہم نے جاگنا ہے، انہوں نے سونا ہے. ہم جاگیں گے تو انہوں نے سونا ہے، کیونکہ وہ آرام سے تب سوئیں گے جب ہم جاگیں گے. اگر ہم بھی سو گئے پھر ان کا مسئلہ ہو جائے گا نا. تو اس لیے جب بندہ عقل مند ہوتا ہے وہ انجوائمنٹ نہیں کرتا، مینجمنٹ کرتا. تو فرق بات میں سمجھ آیا؟ انجوائمنٹ کرنا اور بات ہے، مینجمنٹ کرنا اور بات ہے. اس لیے والدین مینج کرتے ہیں، اولاد انجوائے کرتی. جب وہ بڑی ہو جاتی ہے پھر اسے مینج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پھر وہ مینجمنٹ کے شعبے میں آ جاتے ہیں. اور جو مینجمنٹ نہیں کر پاتے وہ دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں. اس لیے ہمارا گھر میں کام مینجمنٹ کا. آگے نا دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، نہ کہ سامان، سونا چاندی یا بیوی بچے. آپ سب میں رہیں لیکن اللہ سے غافل نہ رہیں. اور میں یہ توفیق مانگتا رہتا ہوں اللہ کریم سے کہ یا اللہ عبادت کبھی نہ چھوٹے، یعنی تیری عبادت ہم سے کبھی نہ چھوٹے. بڑی اس مہربانی فرما، اس عبادت میں خلوص عطا فرما. وہ ایسی حلاوت ہونی چاہیے کہ عبادت کرنے میں مزہ بھی آئے. ویسے تو مزہ شرک ہے، مزہ اس لیے شرک ہوتا ہے کہ جو مزے کے لیے عبادت کرے. لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اور طرح سے. وہ جب اللہ کے بندہ قرب میں جاتا ہے نا، وہ زیادہ آداب بجا لاتا ہے، ادب زیادہ کرتا ہے، محبت زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جو کام ہوتا ہے وہ جذبے میں کرتا ہے. اس لیے جو بات انہوں نے سمجھائی، اللہ سے غافل ہونا، نہ کہ سامان، سونا چاندی یا بیوی بچے. وہ مال جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس کو رسول اللہ نے اچھا مال فرمایا. جو اللہ کی راہ میں لگے وہ اچھا مال ہے. کشتی میں پانی کا بھر جانا کشتی کی تباہی. کشتی کے نیچے پانی ہونا کشتی کے لیے مددگار ہے. کتنے پیار سے کیا بات سمجھائی. کشتی سے پانی نہیں آنا چاہیے، تیرے دل چ دنیا نہیں آنی چاہیے.
دنیا دل میں نہیں ہونی چاہیے. باہر جتنی مرضی دنیا کما، تیرے دل میں نہیں ہونی چاہیے. کشتی کے نیچے پانی کا ہونا کشتی کے لیے مددگار ہے، چونکہ مال اور ملک کو انہوں نے دل سے نکال دیا تھا. خالی کشتیاں پانی نہ بھرے گی تو کیا ہوئے گا؟ ڈوبے گی. اس لیے بندہ ڈوبے گا کب؟ جب حرص طمع لالچ سے بھرے گا. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جن کے پاس جہان کی بادشاہ تھی، اپنے آپ کو مسکین کے علاوہ اور کچھ نہ سمجھتے تھے. سر بندہ پیالہ گہرے پانی میں گیا، پیٹ میں ہوا ہونے کی وجہ سے پانی پر تیرا. جب دل میں فقیری کی ہوا بھر گئی، دنیا کے پانی کے اوپر سکون ہوگا. جب دل میں فقیری کی ہوا بھر گئی، دنیا کے پانی کے اوپر پرسکون ہوگا. پانی اس کو غوطہ نہیں دے سکے، کیونکہ اس کا دل خدائی پھونک سے مسرور ہوگا. یہ پھونک میں چاہنا پہ جیڑی پھونک لگے تو دل مسرور ہوئے، یہی پھونک. ہاں یہ ساری دنیا اس کی ملک ہو جائے، سلطنت کی اس کی نگاہ میں کوئی جگہ نہیں. میں ایک چیز میرے پاس آ جائے نا تو دوسری چیز میرے لیے فضول ہو جاتی. پھر میں کہتا ہوں یہ کسی کو دے دو، میرے کام کی نہیں، کیونکہ میرے پاس میرے مطلب کی چیز آ گئی. اب جو دوسری ہے وہ کسی کو دے سکتا ہوں. ایسے ہی اولیاء کرام کیا کرتے ہیں. میں نے پڑھا تھا اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے کہا جو اولیاء کرام کو یا پیروں کو جو نذرانے ملا کرتے ہیں، وہ ان کے جو ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ان میں حصہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے وقف ہوتے ہیں. کیونکہ مال جائیداد بنانے کے لیے نہیں ہوتا، مال دوسروں پر لگا کر ان کو ایمان دینے کے لیے بھی ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا ساری دنیا اس کی ملک ہو جائے، سلطنت کی اس کی نگاہ میں کوئی جگہ نہیں. بس دل کا دہانہ بند کر اور اس پر مہر لگا دے، من لدن سے اس کو بھر دے، یعنی اللہ کی طرف سے. کوشش حق ہے، دعا کرنا حق ہے، اور درد بھی حق ہے. کما، کوشش کر اور جد و جہد کر تاکہ من لدن کا راز سمجھ لے. اگرچہ یہ تمام دنیا جد و جہد سے پر ہے، لیکن جاہل اور کاہل اس جد و جہد کو شیریں نہیں سمجھتا. جاہل اور کاہل اس جد و جہد کو شیریں نہیں سمجھتا، وہ محنت نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ، اگر میں کہوں یار میں صبح تہجد کے نفل پڑھے، اس کے بعد نماز پڑھی، شکر ہے یا اللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، یہ اپنی جگہ پر بندے کا کہنا. لیکن نیت میری یہ ہے میں پڑھتا نہیں، پڑھایا جاتا ہوں. میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھایا جاتا ہوں. اگر میری سوچ میں ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ کرتا نہیں، کروایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے قبول کر لے پھر اسے عبادت پر لگاتا ہے. اور اگر کہیں پر سستی ہو رہی ہو تو بندے کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا ٹائم ضائع تو نہیں ہو رہا، میں رات کو سویا کتنے بجے تھا اور کیوں سویا تھا، کر کیا رہا ہوں، میری فجر چھوٹ گئی، چھوٹی کیوں ہے، میں اپنے رب کا کما حقہ بندہ کیوں نہیں بن سکتا، میری پرابلم کیا ہے. دیکھا جائے تو بڑے پرابلم کوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم وقت ضائع کر کے ہماری جو کیا کہتے ہیں پرائرٹیز میں نماز نہیں ہوتی نا، تو اس لیے ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں چھوڑنا نہیں چاہیے. اپنی عبادت کو کما حقہ کرنا چاہیے. اللہ کرے ہمارے جگر میں یہ بات پیوست ہو جائے، ہمارے دل میں یہ بات پیوست ہو جائے، اور ہمارا دل جو ہے اللہ کے نور سے جلنا شروع ہو جائے. کوئی ہمارے اندر سے بھی تو اللہ کی خوشبو آنی چاہیے نا، ہمارے اندر سے بھی اللہ کی خوشبو آنی چاہیے، تاکہ اللہ کی خوشبو سے ہی تو بندہ اللہ کو پائے گا. ذکر ذاکر کو مذکور تک لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، قبر ہماری ٹھنڈی بھی تو تبھی ہوگی نا جب مزہ آئے گا. یہ سمجھے یہ جو باتیں میں کر رہا ہوتا ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ سے لاڈیاں کر رہا ہوتا ہوں. در حقیقت اللہ تعالیٰ سے نا لاڈیاں کر رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ سن رہے ہیں نا، تینی تو سنا رہے ہیں، تجھے ہی تو سنا رہا ہوں، اس لیے تو سن رہا ہے نا، تو تجھ سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے نا، تو وہ لاڈیاں کر رہا ہوتا ہوں. اللہ سے لاڈیاں کرنی پڑتی ہیں نا کہ اللہ تیرا پتہ تو ہے نا تن میرا، میں کہنا کی پیا کہ عبادت اگر میں کر رہا ہوں تو کروائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ادھر ادھر ہو. اس لیے جو اللہ کا بندہ بن جائے تو پھر اس سے اللہ کریم خود کام لینا شروع کر دیتا ہے. اور کام بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ بندہ ایک فکس کر لیتا ہے نا، یار میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے، میں نے یہ کام ضرور کرنا ہے. میں نے اپنے اندر جو چیز فکس کر لیتا ہوں نا کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے، تو میں مکمل چھوڑتا نہیں، مسلسل لگا رہوں گا کہ یار یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں راستے کھولتا چلتا ہے. اس لیے آپ سب نے سب نے کام کرنا ہے.
کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے میں فضول ہوں. جو بندہ بھی اللہ کریم کا بندہ بننا چاہے وہ اللہ کریم کے آگے جھک کر کہ یا اللہ مجھ سے کام دے. ایسا کوئی نہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی فضول ہے. فضول کون سا ہوتا ہے؟ فضول کوئی نہیں ہے. سارے کے سارے کامل بننے والے. جب سب نے ارادہ کیا وہ جنت میں جانے کا تو پھر جنتی بنے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جنتی بنے بغیر ہی کام. تو کل میں نے کہا تھا کیا پروگرام دیا تھا کیا کہتے ہیں کہ 10 بندوں کو میں 1 کلو گوشت. کب؟ عید سے پہلے, تاکہ جنہوں نے قربانی نہیں کرنی وہ اپنے گھر میں پہلے گوشت پکائیں. قربانی جن کی ہوتی رہے گی بعد میں وہ مزہ تو لیں. اور یہ میں مزہ اس لیے دلوانا چاہتا ہوں یار کسی نے دے کے سکون تے لئیے. جب کسی کے گھر کچھ نہ پکا ہو اور اس کے گھر میں سالن کی خوشبو آتی ہو, گوشت کی خوشبو آتی ہو, ان سے قربانی بھی نہ کی ہو, وہ 10 بندے جو آرام سے روٹی کھائیں گے, کتنا مزہ آئے گا. کبھی سوچا آپ نے بھئی یار کتنا مزہ آئے گا وہ دیکھ کر کیفیت. ویسے احساس محسوس کر رہا ہوں کہ یار اس نے بیچارے کے پاس تھا ہی نہیں پکانے کے لیے, وہ تو تھا کہ کچھ آ جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دینا چاہتا ہوں 10 بندوں کو جنہوں نے قربانی نہیں کرنی. وہ گوشت کا انتظار نہ کریں بلکہ جیسے ہی وہ کیا کہتے ہیں صبح کے ٹائم وہ گوشت پکائیں, آرام سے نماز پڑھ کے روٹی کھائیں. پوچھا جائے یہ کیا, کہتا ہے اللہ کی طرف سے. ہماری بات سمجھ میں ہے کہ نہیں آئی؟ کسی کو دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے. کیا فرض کرے کسی کو چیز دینی ہوتی ہے نا بچے کو, یہ یار یہ چاکلیٹ تیرے لیے. اب وہ دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر کے جذبات, میرے لیے ہے. یہ جو جذبات ہوتے ہیں نا یہ مزہ دیتے ہیں. یہ ایک تبلیغ ہے. فرض کو 10 بندے 1 کلو گوشت لے کے جائیں گے, وہ پورا جو اس کے بیوی بچے کھائیں گے اور آگے بات پہنچائیں گے, وہ تبلیغ نہیں ہے. اگر کسی کو پتہ لگے گا یار اچھا یہ ہے تو وہ خود بھی کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں بھی تو اس طرح کے کام کر سکتا ہوں, کیوں نہیں کر سکتا. میں تو ایک مثال بنانا چاہتا ہوں کہ بھئی اس مرتبہ میری یہ مثال بنانے کا شوق ہے کہ 10 بندوں کو میں 1 کلو گوشت دینا چاہتا ہوں جو کہ عید سے پہلے ان کو مل جائے اور وہ اپنے پاس رکھیں. جیسے عید کا دن ہو سب سے پہلے وہ پکائے اور نام عباس نو لہا دو. نہ جڑا نانا نے پھر لہائے گا پھر آپ چن لیں گے کہ کس کو دینا کس کو نہیں. پھر میں چن لیں گے. پہلے تو نام لہانے چاہیے, تو نہیں لہانے پھر ایسے چن لیں گے 10 بندے کڑے ہیں کوئی بھی ہون حال سامنے بھی چھپا لیں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. یہ کون سے زکوٰۃ کے پیسے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں زکوٰۃ کے پیسے نہ کھانا کھوانا, میرا دل کر رہا ہے. اور میں کل کہا تھا کہ اس میں پیسے کسی نے نہیں ڈالنے. کوئی مجھے کہے کہ جناب مجھ سے میری بھی یہ میں نے فیصلہ کیا خود کرنے کا, پیسے نہیں کسی کے ڈلوانے. آپ نے کرنا کر لیں, میرا تو مجھے کرنے تھا. وہ میرا جیسے میں اس کا مزہ بیان کر رہا ہوں نا کہ میں وہ مزہ کیا ہوگا, میں اپنا بھی تو مزہ لے آتے نا. میں نے تو پیسے دے کے میرا مزہ کرکرا کرنا چاہتے ہیں قطن. میں اس لیے اپنا مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہ رہا, میں مزہ لینا چاہتا ہوں کہ یار میں یہ کام اس طرح کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے اس میں تو مزہ آتا ہے نا. ایک مشن لیا, کام کیا, مزہ آیا. یہ کیا بات ہوئی کہ یار چندہ دے جاؤ چندہ دے جاؤ, ٹھڈی نہیں بھرتا, نہ چیز بنتی نہ ٹھڈ بھرتا. میرا پیٹ بھرا ہوگا تو میں دوسروں کو دوں گا نا. تو جس کا پیٹ بھرے گا تو دوسروں کو دے گا نا. جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں وہ دوسروں کو دیتے ہیں, اور جن کا پیٹ کہتا ہے بھرتا نہیں نا وہ کسی کو نہیں دیتے, کھائی جاندے نے. کہتے رکھ دے صبح واسطے کام آئے گا. تو کہتے ہیں یار صبح اور آ جائے گا, کوئی بات نہیں دے دیں. اس لیے میں ویسے آپ سے یہ باتیں کی کیونکہ میں پلاننگ میں ابھی ہوں کہ یہ کام کرنا ہے میں نے. کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ بھئی یار عید والے دن ایک اور عیدی لی جائے. جیسے پچھلے والے عید کو تو ہم نے کیا تھا نا, ان کو پلاٹ دیے تو کہا کہ عید والے دن عید ہے ہماری کہ ہم نے ایک نیک کام کیا. اسی طرح یہ بھی ہماری عید ہے کہ یار عیدی تو لینا, اور عیدی کی تو کو لینی ہے. کام کرنے کے بعد انعام کون نے دینا؟ اللہ کریم نے. ٹھیک ہے نا. تو ایسے میں ٹیسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ یا اللہ انعام ملے گا کی. ٹیسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے انعام میں ملے گا کیا, اور سب سے بڑھ کر اس کی رضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سب دوستوں کو السلام علیکم.